جیسے ہی لندن کی ہوا لگی، ایک ادھر سے ایک نواز شریف گیا تھا، ادھر جا کے دوسرا نواز شریف نظر آ گیا۔ جعلی لیڈر، جعلی ووٹ، جعلی تختیاں، جعلی منصوبے۔ بھارت کی وزیر اعظم عمران خان کے فون کو ہیک کرنے کی کوششوں کا انکشاف۔ اسرائیل نے دنیا بھر کی اہم شخصیات کے فون ہیک کر کے جاسوسی کی۔ افغان حکومت اپنا سفیر بلانے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان۔ کشمیر کی انتخابی مہم میں جارحانہ انداز سیاست کیوں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف اون عباس بپی سے، رہنما مسلم لیگ نون ہنا پرویز بٹ سے اور سینئر تجزیہ کار اویس توحید سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ اس وقت سب سے اہم خبر افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا معاملہ ہے۔ اس معاملے میں پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ اس واقعے کی ساری کڑیاں جو اب ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی، تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شاید یہ سب ویسا نہیں تھا جیسے بتایا گیا۔ افغان حکومت بھی بھارت کے نقش قدم پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس واقعے کو بہانہ بنا کر افغان حکومت نے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ کچھ اہم سوالات یقیناً موجود ہیں۔ آج ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے کچھ سوالات اٹھائے۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اپنے سفیر اور سفارتکاروں کا واپس بلانے کا افغانستان کی طرف سے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان حالات میں جب دوحہ میں افغان امن عمل کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر وہ بھی اس حوالے سے کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ معاملات ویسے نہیں تھے جیسے کہ نظر آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ شیخ صاحب، آپ نے کل کہا کہ اس میں را کی انوالومنٹ ہے، آج فارن منسٹر نے بھی کہا کہ بہت سارے سوالات ہیں۔ کہاں کہاں پر معاملہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ تھا؟ شیخ رشید صاحب، if you can hear me. ہمارے ساتھ انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب موجود ہیں۔ افغانستان اور افغانستان کے سفارتکاروں کو واپس بلانے کے اوپر مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے بھی آج یہ کہا کہ ملک دشمن قوتیں تاثر دینا چاہتی ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جعلی تصویروں سے بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ افغانستان میں کسی اور کی ناکامی کو پاکستان پر ڈالنا ہمیں قابل قبول نہیں۔ آج جب یہ کلیئر سٹانس آ رہا تھا، اس وقت پولیس کے آفیسر بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے اس تمام سی سی ٹی وی فوٹیج کا ذکر کیا جو کہ ان کے پاس موجود ہے، اور کہاں پر یہ تانے بانے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پہ بھی بات ہوئی۔ کل جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا، ہم نے سوشل میڈیا پر ایک پورا بھرپور پروپیگنڈا دیکھا جس میں فوراً پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ یقیناً افغانستان کی طرف سے بہت بڑا ایکشن بھی ہوا کہ انہوں نے اپنے سفیر کی بیٹی کے اغوا کا کہا، جس پہ پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہر قسم کا کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی افغانستان کے معاملات کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی اہم انٹرسٹنگ خبریں ہمیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، خاص طور پر انٹرنیشنلی جو ایک سکینڈل اس وقت دی گارڈین نے ایکسپوزے کیا ہے، اس میں بھی ہمیں بھارت کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے۔ 10 ممالک کے نام دیے گئے ہیں جس میں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ تمام کے تمام ممالک کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کی ایک کمپنی کے تھرو لوگوں کو ہیک کرنے میں ملوث تھے۔ جو عالمی سکینڈل جس کی آج پہلی سٹوری چھپی ہے گارڈین میں، اس کے 2 پارٹس اور آنے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ شدید بڑا میگا سکینڈل بننے جا رہا ہے۔ بی بی سی نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل فرانسیسی میڈیا گروپ پاکستان اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زائد فون نمبر سمیت 50,000 سے زیادہ فون نمبرز پر مشتمل ریکارڈز تک
رسائی حاصل کر چکا تھا، جن کو ہیکنگ کا ہدف بنانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور اس میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے زیر استعمال رہنے والے ایک پرانا موبائل نمبر بھی شامل ہے۔ تحقیق کے مطابق اس فہرست میں شامل فون نمبروں کو اسرائیلی کمپنی NSO کے جاسوسی کے سافٹ ویئر پیگاسس کو استعمال کرتے ہوئے نگرانی کا ہدف بنایا گیا۔ اسرائیل کمپنی NSO کی بنائی گئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم 2 درجن پاکستانی سرکاری حکام کے موبائل فونز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ اس حملے میں کون ملوث ہے، لیکن خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ممکن ہے کہ پاکستان کا روایتی حریف انڈیا اس کے پیچھے ہو۔ اسرائیلی کمپنی کی جانب سے تقریباً 1000 اہم عالمی شخصیات کے موبائل فونز کی جاسوسی کی گئی۔ یہ اسکینڈل سامنے آنے کے بعد دنیا بھر سے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس اسکینڈل پر واشنگٹن پوسٹ اور دی گارڈین سمیت امریکہ اور یورپ کے 17 بڑے نشریاتی اداروں نے مشترکہ طور پر تحقیق کی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے جو لکھا وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ امریکی اخبار نے یہ لکھا کہ 17 صحافتی اداروں کی مشترکہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اسرائیلی ہیکنگ فرم نے دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے موبائل فونز ہیک کیے۔ اسرائیلی فرم نے تقریباً 1000 افراد کو نشانہ بنایا، جن میں صحافی، انسانی حقوق کے کارکنان، قانون دان، سیاستدان اور یہاں تک کہ بعض ممالک کے وزرائے اعظم اور صدور بھی شامل ہیں۔ اور نواز رفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ ایک طرف افغانستان کی طرف سے ٹینشن، دوسری طرف یہ ایکسپوزے آنا کہ بھارت ہمارے فون بھی ہیک کر رہا ہے، کتنا محفوظ سمجھیں اس وقت پاکستانی اپنے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں فری بی بی، بھارت ایک ہائبرڈ وار کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس کے اپنے ریپرکشنز ہوں گے۔ اس وقت تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ امریکن وڈرال ہو جائے گی افغانستان سے اور اس کے نتیجے میں یہ حالات ہوں گے، لیکن پرائم منسٹر نے باور کرانا شروع کر دیا تھا۔ اگر آپ پچھلے کوئی 1.5 ماہ کے ٹوٹل واقعات کو اسٹڈی کرنا شروع کریں ان ٹرمز آف کنیکشن، ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا شروع کریں، تو آپ کو یقیناً یہ چیزیں بہت کلیئر ہوتی جائے گی۔ پہلے صرف اگر ریسنٹلی 4 دن کے واقعات میں آپ کو اگر ریکال کرا دوں تو پہلے تو اشرف غنی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اتنے بڑے فورم کے اوپر، وہ 10,000 جنگجو کے حوالے سے انہوں نے جو الزام لگایا، پھر پرائم منسٹر کا ریبٹل دیا، پھر اس کے 2 دن کے بعد امر بن صالح جو وائس پریزیڈنٹ افغانستان کے، انہوں نے جو ٹویٹ کی کہ پاکستان ایئر فورس نے ہمیں تھریٹ کیا ہے کہ جی اگر اسپن بولدک سے طالبان کو ریموو کیا گیا تو وہ اٹیک کر دیں گے، جس کا ایئر فورس نے کہا جی ہمیں تو اس کا معلوم ہی نہیں۔ اور تھرڈ اینڈ دا لاسٹ، یہ جو افغان سفیر والا معاملہ ہے جس کی ابھی کڑیاں جو الجھ چکی ہیں وہ ابھی سلجھ رہی ہیں، اس کے بھی سامنے واقعات آئیں گے، تو چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹ لگ ضرور رہی ہیں۔ بٹ آئی ایم شیور اس وقت ایک لیڈرشپ آپ کے پاس موجود ہے پاکستان کے پاس، جو کہ ایک بہت زیادہ ووکل ہے، جس کی کریڈیبلٹی موجود ہے، اور وہ دنیا کو باور کرا سکتی ہے کہ افغان وار کا کرائسس اگر اس کے اسپیل اوور افیکٹس آتے ہیں، اس کے ریپرکشنز آتے ہیں، تو دنیا میں واحد ملک ہے جو اس سے زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہے، اور ہمیں اس کے نقصانات ہیں۔ اور کسی بھی قسم کی وہاں پہ کانفلکٹ جو ہے یا زور یا طاقت بازو کے اوپر اگر کابل کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے، کوئی بھی شریک اگر لیتا ہے، تو وہ سیٹلمنٹ کبھی بھی دیر پا نہیں ہو سکتی۔ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ ہمارے کوئی کم از کم فیورٹس نہیں ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر انڈیا کا جو نیریٹو ہے، آپ خود دیکھیے کہ آج اگر معید یوسف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ غور سے دیکھیں تو وہ جو آٹو بوٹس ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو روبوٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو افغان سفیر کی جو بچی کا جو معاملہ تھا اس میں فوٹو بھی جعلی لگا دی، ایک کسی اور بچی کی فوٹو لگا کے جس کے اوپر تشدد کیا تھا اس فوٹو کو لگایا گیا، اور دنیا کو ایک باور کرایا گیا جی پاکستان تو بڑا انسیف ہے اور پرانے دشمن ہے افغانستان کے۔ اب ریبٹل تو ہم نے دے دیا، لیکن یقیناً جو پہلا میسج آتا ہے وہ اگر 100 لوگوں کے پاس گیا ہے تو جو اس کا ریبٹل ہے پاکستان گورنمنٹ کا موقع ہے وہ شاید 20 لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ 80 لوگ اب یہی سمجھیں گے کہ شاید پاکستان میں یہاں پہ افغانستان سفیر کی بچی اغوا ہو چکی ہے اور اس پر تشدد ہو گیا۔ سو ان چیزوں کے اوپر آئی تھنک دس از ہائی ٹائم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پوری کیمپین سوشل میڈیا کے تھرو، ایک پروپیگنڈا افغانستان سے پہلے بھی کئی دفعہ ٹرینڈز پکڑے جا چکے ہیں، معاملات دیکھے جا چکے ہیں، اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی جا چکی ہے، لیکن ابھی معاملہ آگے چلا گیا ہے۔ افغانستان کے سفیر اور ان کے سفارتکاروں کے جانے پر نظر ثانی کا کہا گیا ہے، ہنا صاحبہ،
فورن منسٹر کی طرف سے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک طرف بھارت کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے فونز ہیک کرے، ہمارے جرنلسٹ کے، ہمارے پرائم منسٹر کے، دوسری طرف افغانستان کی طرف سے یہ الزام لگ رہا ہے جو کہ انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ الزام ٹھیک نہیں ہے کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی تھی. یہ کس طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ السلام علیکم. تھینک یو فریحہ فار کالنگ می آن دا شو. سب سے پہلے تو میں آج جو ڈی جی خان میں مسافر بس کا واقعہ ہوا جس میں 34 پیپل ڈائیڈ، اس کو ان کے جو لواحقین ہیں، جو فیملیز جو ہے جن کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اس کو کنڈولنسز پیش کرنے کی کروں گی، اور جو لوگ زخمی ہوئے تاکہ وہ جلدی سے احتیاط ہوں. آپ کو پتہ ہے عید کا موقع ہے اور اس طرح کے سیڈ انسٹنٹس جو ہیں وہ ہم لوگوں کو بہت دل دکھانے والے انسٹنٹ ہیں. تو سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کنڈولنس سے کرنا چاہوں گی کہ جو فیملیز کے لوگ جو جن کی ڈیتھ ہوئی ان کے لیے. سیکنڈ چیز، بالکل مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے افغان سفیر کی بیٹی کی کڈنیپنگ کا، اس کو ہمیں تھرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کیسے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں ٹارگٹ کیا گیا اور ہم لوگوں کو بڑا کرٹیسزم فیس کرنا پڑا. تو جو بھی معاملہ ہے اس میں افغانستان کی حکومت ملوث ہے، انڈیا ہے یا ہماری کوئی نااہلی ہے، واٹ ایور اٹ از، دا انسٹنٹ شوڈ بی تھرولی انویسٹیگیٹڈ. دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ صرف بیان بازی کی طرف کنسنٹریشن رکھتا ہے یا وہ اپنے کام پہ توجہ نہیں دیتا. دیکھیں جب ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ریلوے کو چلا نہیں سکا، ریلوے کے حادثات بڑھ گئے، تو انہوں نے صرف بیان بازی کے لیے اس کو یہاں شیخ رشید کو لگا دیا. اور عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ اس کو تو میں چپڑاسی نہیں رکھ سکتا. So ہنا صاحبہ یو ڈونٹ ایگری جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں را ملوث ہے، the interior minister is saying that، تو آپ اس پہ فریحہ this should be thoroughly investigated. whatever the reality is should be ہم لوگوں کو، عوام کو، پاکستان کو اور انٹرنیشنل سب فورمز پہ جس میں پاکستان کی کریڈیبلٹی لوز ہوئی ہے، تو ہمیں یہ ساری انویسٹیگیشن ملنی چاہیے، پہلی چیز. دوسری میرا مطالبہ یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو کنڈیم کریں گی جنہوں نے افغان سفیر کی بیٹی کی اللیجڈ تصویر بغیر تحقیق کے ٹویٹ کی یا ری ٹویٹ کی؟ میں بالکل کنڈیم کروں گی اس طرح کی چیز جس میں پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو افیکٹ ہوتی ہے، اس سے میں کیوں نہیں کنڈیم کروں گی. لیکن بات میری یہ کرنے والی ہے فریحہ کہ اگر آپ کی جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ اپنے کام پہ توجہ نہیں دیتا، وہ یہ نہ سوچے کہ وہ ایک مطلب اس کا فواد چودھری والا رول نہیں ہے، وہ انفارمیشن منسٹر نہیں ہے. انٹیریئر منسٹر از اے ویری امپورٹنٹ جاب اینڈ اٹس امپورٹنٹ ٹو کیپ دا سیکورٹی آف دا کنٹری بیکاز انٹرنیشنلی بھی ہماری ایک پلیسمنٹ ہے. تو اگر انٹیریئر منسٹر ہے اپنی جاب یہ سمجھے گا کہ میں نے آنا ہے اور بس بیان بازی دینی ہے اور میری جاب کمپلیٹ ہوگی، تو یہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری انٹیریئر منسٹری کا بھی یہ فیلئر ہے. جو بھی چیز ہونی چاہیے تھی، سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان میں آپ کو بتائیں کہ ابھی لاہور بلاسٹ میں سیف سٹیز کے کیمراز کی وجہ سے بہت چیزیں سامنے آئیں. ابھی بھی سیف سٹی کی کیمراز کی وجہ سے چیزیں سامنے آئیں، لیکن آپ دیکھیں میں نے اس دن ریزولوشن بھی سبمٹ کی کہ اتنے کیمراز جو ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے. خدا نہ خواستہ ایسے واقعہ ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا واقعہ ہے جس پہ ایک فوٹیج ہی مسنگ ہے، تو وہ ہمارا ایک فیلئر شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اہم نقطہ ہے. مجھے لیٹ می برنگ ان اویس توحید ہے. اویس توحید صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. لیکن یہ ایک سوال تو ہے، ٹھیک ہے را کا نیٹ ورک بھی نظر آ رہا ہے، دشمن سرگرم ہے، بار بار ثابت ہو رہا ہے، بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے، لیکن ہماری اپنی سیکیورٹی، ہماری اپنی جو انٹیریئر منسٹری کی ویجیلنس ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اویس توحید صاحب؟ میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو چائنیز انجینئرز who were killed in a terror attack جو ایک ڈیم پہ کام کر رہے تھے، اور اس سے پہلے
بھی بلوچستان میں اب تسلسل کے ساتھ دیکھیے کہ سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، پھر سرینا پہ حملہ ہوا رمضان کے اندر، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں تیزی افغانستان کے اندر ایک بحران یا ایک طوفان جیسے جیسے جنم لے رہا ہے، جیسے جیسے کھڑا ہو رہا ہے وہ طوفان، ویسے ہی ہمارے ہاں ٹیرر اٹیکس کے اندر ایک تیزی آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرحد پار جو این ڈی ایس اور را کے نیکسس کی ہم بات کرتے رہے ہیں وہ تو بالکل صحیح ہے، اور ٹی ٹی پی کے جو شیلٹرز وہاں پر ہیں جو انہوں نے سیف ہیونز بنائے ہوئے وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے وہاں سے وڈرا کر لیا، افغانستان ایک ہاسٹائل رجیم کی طرح آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، الزام تراشیاں ہیں، افغانستان کا ماضی کا آپ کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے چاہے آپ جتنی کوشش کر رہے ہیں، تو جب الزام تراشیوں کا اتنا گھیرا آپ پہ تنگ ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر آپ کو 10 گنا اور احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوکلز کی کہیں نہ کہیں سپورٹ تو ہوگی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ مس ہینڈل اس طرح کیا ہے کہ میسیجنگ سے، نیریٹو بلڈ کرنے سے، کہ پہلے روز ہی آپ نے ایسا کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشلی، کلچرلی، مورلی، ڈپلومیٹکلی ایک ڈیلیکیٹ اور سینسٹیو ایشو ہے، اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ بات کل انٹیریئر منسٹر نے کہی ہے، and I wish کہ انٹیریئر منسٹر میں جوائن کریں، he will be joining us probably in the next segment، لیکن کل انہوں نے کھل کر یہ بات کی اور آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات نہیں کہی گئی اس طریقے سے کہ را اس میں انوالوڈ ہے۔ کویسچن ضرور بتائے گئے جو کہ سوالات ہیں اس پورے واقعے میں افغانی سفیر کی بیٹی کے حوالے سے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہا گیا جیسے کل انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا۔ فریہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جس طرح وہ تصویر جو ہے غلط تھی، وہ آج کہا ہے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں کہ وہ ایک آئیڈینٹیفائیڈ ایک اکاؤنٹ ہے انڈیا کا جہاں سے وہ جنریٹ ہوئی ہے یا اوریجنیٹ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے اشارے تو مل رہے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں فریہ کہ جب آپ پہ الزام تراشیوں کا پھندا ایک آلریڈی آپ کے گلے میں لٹکایا جا رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے افغانستان ہو، تو ایسے میں آپ کو اور سینسٹیو ہونا چاہیے، اور آپ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے جس طرح اس معاملے کو ایڈریس کیا وہ دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بلائنڈ جگہ پہ جا کے رک رہا ہے کیس، اسی وجہ سے مجھے کوئی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی افغانستان کی کہ وہ ڈپلومیٹک ٹائز اپنی ختم کر لیں فریہ اور پھر یکدم وہ چلے جائیں اور اس کے اگلے روز ہم ان کے نشریاتی اداروں کہ انٹیریئر منسٹر called a spade he finally said it۔ یہ معاملات نظر آ رہے تھے، ہم ان کے تانے بانے دیکھ رہے تھے لیکن کہہ نہیں سک رہے تھے، he said it۔ تو پھر کہنا نہیں چاہیے تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں فریہ اس کے کہنے کا طریقہ ہے نا، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نیریٹو آپ جو میسج آپ اکراس بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کے 50 طریقے ہیں ماڈرن، اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ بلائنڈ اسپاٹ پہ چلا گیا، ایک دیوار پہ جا کے یہ کیس بند ہو رہا تھا، ہمیں اندازہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا لوپ ہولز ہیں فریہ، لیکن اسی رات کو جو ہے ایمبیسڈر اور ڈپلومیٹک جتنا بھی اسٹاف ہے اس کو بلا لیتے ہیں، اگلے روز اپنے نشریاتی اداروں پہ کتنی بری بات ہے کہ جنگی ترانے آپ پاکستان کے خلاف نشر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک نارمز کے بھی خلاف ہے، اور ابھی بھی بہت کچھ ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، افغانستان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اشرف غنی صاحب کی رجیم یہ سمجھ رہی ہے کہ اب یہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان پہ ڈالیں آپ، اور لیکن اس کے باوجود فریہ میرا اور آپ کا تو یہی مطالبہ رہے گا کہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں جو کچھ معاملہ ہے اس لڑکی کا سلسلہ کا، یہ ہماری مہمان تھی، یہ ڈپلومیٹک ہماری گیسٹ تھی،
وہ جو بھی تفتیش ہوگی افغانستان جس طریقے سے بھی اطمینان بخش چاہ رہا ہو ہم سے جواب وہ ہم سے سوالات کرے اور ہم ان کو فورن آفس کے ذریعے فورن منسٹر کے ذریعے ہم اسے ایڈریس کریں. ہم ایک بریک میں جانا پڑا ہے لیکن بالکل ٹھیک ہے. بہرحال ہماری گیسٹ ہیں ڈپلومیٹکس ہیں اور پاکستان میں جو بھی ہے اس کی سیکیورٹی کی ضامن پاکستان ہی ہے. We will take a break and we will be right back. And welcome back. Interior Minister Sheikh Rashid ہمیں جوائن کر رہے ہیں. Thank you so much Sheikh صاحب for joining us on the program. افغان حکومت کو پاکستان سے اپنا سفیر و سفارتکاروں کو واپس بلانے کے لیے نظر ثانی کرنے کا کہا ہے پاکستان نے, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا؟ مجھے معلوم یہ فورن آفس کا شاہ محمود صاحب کے ذمہ یہ کام ہے. فورن آفس جس کو کہہ سکتے ہیں ان کی کوشش تو ہے کہ ایسا ہو جائے, لیکن میرا خیال ہے شاید وہ جا چکے ہوں اور یہ فورن آفس اس پہ بہتر کوئی بات آپ سے کر سکتے. کل شیخ صاحب آپ نے یہ بات کی تھی کہ یہ اس طریقے سے معاملہ نہیں ہے جس سے رپورٹ ہو رہا ہے. آج پھر پریس کانفرنس میں یہی بات کی گئی. سو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈرامہ تھا؟ دیکھیں فورن آفس کو یہ ذمہ دیا گیا. میں آپ کو ایک پریا حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گھر سے پیدل آئی ہیں, پھر یہ وہاں سے انہوں نے ٹیکسی دی ہے اور یہ کھڈا مارکیٹ گئی ہیں. کھڈا مارکیٹ انہوں نے شاپنگ کی ہے, وہ بھی ان کے پاس ہے. پھر کھڈا مارکیٹ سے یہ گئی ہیں پنڈی ککھڑ پلازا. ککھڑ پلازا سے یہ جب نہیں مل رہا تھا ہمیں اکاؤنٹ, یہ آ گئی ہیں دامنے کو. دامنے کو سے یہ ان کی تیسری چوتھی ٹیکسی انہوں نے لی, اور یہ یعنی پہلی ٹیکسی انہوں نے دی کہ اس اپنے گھر کے باہر سے آئی ہیں کھڈا مارکیٹ, کھڈا مارکیٹ سے پنڈی گئی ہیں, پنڈی سے یہ دامنے کو آئی ہیں تیسری گاڑی پہ, اور پھر دامنے کو سے یہ F9 پارک گئی ہیں چوتھی گاڑی پہ. چاروں کی ہمارے پاس فوٹیج ہے اور ان کو 500 روپیہ بھی دیا ہے انہوں نے. اور اب دیکھیں نا, میں تو وہ بات کر سکتا ہوں, اللہ کو جان دینی ہے. اس ساری کاروائی میں فوٹیج بھی ہے ساری ہمارے پاس, ان کے مالک بھی ہیں ٹیکسیوں کے, اور کئی دو ایک اکاؤنٹس برانچ کا افسر ہے, وہ ملازم ہے بیچارہ, وہ دن کو نوکری کرتا ہے شام کو ٹیکسی چلاتا ہے. سو اگر کسی کو کوئی گاڑی کو ہاتھ دے یا اس کے سٹینڈ پہ جائے تو سواری کو تو انہوں نے بٹھانا ہے. یہ کہنا کہ کسی ٹیکسی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا یا کوئی بات ہوئی یا کوئی مسافر بیٹھا تو اگر ضرورت پیش آئی تو ہم فورن آفس میں اگر اعتراض نہ ہوا تو ہم چاروں ٹیکسی ڈرائیوروں کو بھی میڈیا کے سامنے عید کے بعد لے آئیں گے. ہم نے یہ فوٹیج دے دی ہے ان کو بھی, فورن آفس کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی بھیج دی ہے. ہمارے کھاتے میں تو جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فیصلہ فورن آفس نے کرنا ہے کہ ان کو کیسے روکنا ہے یا نہیں روکنا ہے, یہ ہمارا کام نہیں. ہمیں پرائم منسٹر نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا کہ اس کیس کی تہہ تک پہنچو. ہم نے چاروں ٹیکسیاں بھی پکڑ لی ہیں, چاروں ڈرائیور بھی اور چاروں کے مالکان بھی ہمارے پاس ہیں. تو کیس میں ہماری طرف سے جو انہوں نے کمپلینٹ کی ہیں وہ باتیں نہیں ملتی ان لوگوں کی تفتیش سے, اور ساروں کے سارے ہم نے دفعے بھی لگا دیے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی ہمیں جو ایک بدنام کرنے کی پاکستان کو سازش ہو رہی ہے اس کا افادہ کیا جائے. سو شیخ صاحب یہ بھی اطلاعات آئیں کہ جب سلسلہ علی خیل جو کہ ایمبیسڈر کی بیٹی کا نام ہے, ان سے جب سوالات کیے گئے تو انہوں نے زیادہ کوآپریٹ نہیں کیا اور ہر سوال کے جواب میں کہا, یہ رپورٹ ہوا کہ نو کامنٹس. یہ صحیح خبر ہے؟ دیکھیں پہلے وہ کہتی رہی ہیں کہ ان کا فون لے گئے, بعد میں جب فوٹیج آئی تو فون ان کے ہاتھ میں تھا جب وہ ٹیکسی میں تھی, اور جب وہ چل رہی تھی اس وقت بھی فون ان کے ہاتھ میں تھا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں میں مجھے گھر سے مل گیا. جب انہوں نے فون واپس بھیجا ہے تو اس پہ پتہ نہیں وہ آئی کلاؤڈ کے کیا ہوتا ہے اور واٹس ایپ پر سب ڈیلیٹ کیا ہوا تھا. وہ یہی انہوں نے جرمن سے اسٹڈی کی ہوئی ہے, یہ جو انٹرنیٹ کا جو اس کو کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے یہ, اور اس فون کو بالکل کلین کر کے انہوں نے بھیجا, کوئی ڈیٹا اس میں موجود نہیں تھا. اور ہم نے یہ رپورٹ فارن آفس کو بھی بھیج دی ہے اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی بھیج دی ہے کہ یہ چاروں, پہلے ایک بندہ نہیں مل رہا تھا کہ وہ راولپنڈی سے سامنے کو کیسے آئیں, وہ بھی مل گیا, فوٹیج ہماری نکل آئی. تو ہم نے ان کے سامنے رکھ دی ہیں ساری فوٹیج بھی اور ساری اسٹیٹمنٹ. سو وہ جو بندے تو آپ نے سب کو ٹریس کر لیا ہے, وہ یہاں کے لوکل ڈرائیورز ہی ہیں, ان سے جب بات چیت ہوئی؟ ڈرائیور ہے ایک سرکاری بیچارہ اسلام آباد میں ملازم ہے, 1 یا 2 دن کو وہ نوکری کرتے ہیں, شام کو ٹیکسی چلاتے ہیں, غریب لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے. تو چاروں کے چاروں جو ہے وہ
کسی نے کسی ٹیکسی ڈرائیور نے کسی کو رستے میں نہیں بٹھایا اور ان کو ڈراپ کیا اور اس نے 500 روپیہ بھی کیا. سو دامنے کو میں جب یہ گئی ہیں ادھر سے کوئی انفارمیشن ہے وہاں پر کیا ایکٹیویٹی تھی؟ دامنے کو سے انہوں نے فون کیا, انہوں نے انٹرنیٹ بھی یوز کیا اور پھر انہوں نے یہ ٹیکسی دی ہے اس بندے کو کہا کہ اس نے کہا تو فون نہیں میں تو لے جاتا ہوں. پھر انہوں نے F9 پارک میں گئی ہیں, وہاں سے وہ حکمت صاحب جو ہیں انہوں نے اسے پک کیا اور یہ چاروں ٹیکسیاں جو ہیں جو سفر کیا انہوں نے وہ ہمارے پاس فوٹیج بھی ہے اور اس کا سارا ریکارڈ بھی ہے, ان کے مالکان کا بھی بایو ڈیٹا ہے اور وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں ایک اسلام آباد میں ملازم. سو ایک اور خبر بھی آئی کہ وہ جرمن نیشنل ہیں اور شاید پھر وہ اب جرمنی ہی انہوں نے سالم لیا ہوا ہے جرمنی میں, جرمن میں ہی پڑھتی رہی ہیں اور غالباً حکمت کی جو ان کا اسٹاف جو بھی بندہ ہے وہ بھی وہاں ان کے ساتھ پڑھتا رہا. سو یہ بات درست ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس نے سالم کیا ہوا ہے. سو جب آپ نے یہ تمام باتیں پرائم منسٹر کو بتائیں تو پھر پرائم منسٹر کا کیا ری ایکشن تھا؟ دیکھیں یہ تو ہم نے بھیجی ہیں, کل انہوں نے ہمیں کہا تھا پرسوں کہ اس کو دیکھا جائے کیونکہ دنیا میں بہت شور ہمارے خلاف ڈالا گیا ہے. تو کیا اب ہم ایمانداری سے اپنی قوم کو حقیقت بھی نہ بتائیں؟ حقیقت یہ ہے دنیا کو بھی میں نے انٹرنیشنل میڈیا میں 2 دفعہ میڈیا ٹاک کیا ہے. اب ہم نے یہ سارا کام جو ہے انٹرنیشنل میڈیا ٹاکس کا فارن منسٹری کو چلا گیا تو وہ بہتر کریں گے, ورنہ ایک طوفان کھڑا تھا ہمارے خلاف کہ لڑکی اغوا ہو گئی ہے, کھڑی لڑکی اغوا ہو گئی ہے. تو ہم نے لوگوں کو کل بھی یہ بات باور کرانے کی کوشش کی. اس وقت ہمارے پاس ایک فوٹیج نہیں تھی, اب وہ بھی فوٹیج موجود ہے. ہمارا کیس تو انویسٹیگیشن کی حد تک انٹیریئر منسٹری کا کلیئر ہے, باقی کام اب فارن آفس کیا کہ وہ ان کو کس طرح روکتے ہیں اور کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں یہ فارن آفس. جب آپ نے کہا کہ را کی انوالومنٹ ہے, لگ رہی ہے آپ کو را کی انوالومنٹ اس میں؟ دیکھیں جو لاہور میں واقع ہوا ہے فیٹر سے ایک دن پہلے وہ ساری را کی انوالومنٹ ہے, ان کے سارے اکاؤنٹ سارا کچھ ہے. پھر سیکنڈ تاسو کا مسئلہ JCC کی بڑی امپورٹنٹ کانفرنس تھی, اتنے ٹائم سے اس کا انتظار تھا, 1 دن پہلے وہ کیا گیا. اب یہاں افغان کانفرنس کا انعقاد ہو رہا تھا, انہوں نے یہ کام کیا. یہ چاروں کے چاروں واقع جو ہیں ان کی ڈیٹیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور لاہور بھی 16 گھنٹے میں پکڑا گیا. ہم نے بھی اپنی تفتیش جو ہے 48 گھنٹے ہمارا ٹائم تھا, ہم نے اس سے پہلے مکمل کر کے رپورٹ بھیج دی ہے. لیکن اس کیس کو لڑنا کیسے ہے اور کیا کرنا ہے اور ڈپلومیٹ سے کیا بات کرنی ہے یہ فارن آفس کا کام. سو ایک اور جو آج گارڈین کی سٹوری ہے جس کے ابھی 2 پارٹس اور آنے ہیں, وہ یہ بتا رہی ہے کہ بھارت نے کمپنی ہائر کی ہوئی تھی اسرائیل کی جس سے وہ فون ٹیپ کر رہے تھے پاکستانی جرنلسٹ کے بھی, اپنے بھی کر رہے تھے, پاکستانی بھی کر رہے تھے. پرائم منسٹر کے فون کا بھی ذکر آ رہا ہے. فواد نے وہاں میٹنگ میں آج بات کی تھی اور یہ فواد کے ذمہ ہے, فواد سے اس کا رپلائی کر سکتا ہے. اس کی انویسٹیگیشن میرے ذمہ ہے انٹیریئر منسٹری کی, اور کشمیر الیکشن میں سیکیورٹی بھیجنا میرے ذمہ ہے, وہ ہم نے آج ڈبل کر دی ہیں اور باقی کام فوراً آپ. سو آج پرائم منسٹر نے جانا تھا کشمیر, پھر وہ کیوں سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے ہم تیار بیٹھے رہے, 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے, بارش پڑی تھی ادھر اور یہاں موسم, ہیلی کاپٹر نہیں جا سکا. Right. Interior Minister Sheikh Rashid Saab, thank you so much for joining us on the program. اطلاعات انہوں نے دی, خاص طور پہ افغان امبیسڈر کی بیٹی کی جو تمام کا تمام معاملہ ہے, انہوں نے کہا وہ اب فورن آفس کے پاس چلا گیا ہے. جو ہماری مینڈیٹ تھا یا ہماری جو انویسٹیگیشن تھی وہ ہم نے آگے تک پہنچا دی ہے. وی ول ٹیک اے بریک, اس کے بعد ہم کشمیر کی بات کریں گے. آج پرائم منسٹر نے جانا تھا, موسم کی خرابی پہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں وہ نہیں جا سکے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر دی بریک. آزاد کشمیر میں مسلسل الیکشن کیمپین ہو رہی ہے. مریم نواز کئی دنوں سے وہاں موجود ہیں, پرائم منسٹر بھی وہاں پر گئے تھے. آج جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ویدر کی خرابی کی وجہ سے نہیں گئے, بٹ مریم نواز نے کیا کہا وہاں پہ, لیٹس واچ ہر. سومالی مشین کے پاس جلسہ نہیں کیا. جعلی لیڈر, جعلی ووٹ, جعلی تختیاں, جعلی مینڈیٹ, جعلی منصوبے, جعلی دعوے, ہنا پرویز بٹ صاحبہ, مریم نواز پہلے بھی میں آپ سے سوال کر چکی ہوں, دھاندلی کے خدشات کا بھی ذکر کر رہی ہیں.
لیکن اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں آزاد کشمیر کے الیکشنز کا تو یوزلی ہمیشہ سے رزلٹ سٹنگ گورنمنٹ کے فیور میں آیا ہے. اس دفعہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا؟ فریحہ پہلے تو میں ذرا شیخ رشید صاحب کو آپ نے دیا تھا ابھی اور ان کی میں نے بات سنی تو لگ رہا تھا آج کیبنٹ میٹنگ میں ان کو کلیئر ڈائریکشنز ملی ہیں یا ڈانٹ پڑی ہے کہ وہ اپنی منسٹری پہ کانسنٹریٹ کریں, انفارمیشن منسٹری یا دوسری منسٹریز کے اوپر فارن آفس پہ کانسنٹریٹ نہ کریں. تو اس پہ میں ایک کنکلوژن دوں گی کہ پاکستان اس وقت بڑی سینسٹیو پوزیشن میں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان سے یو ایس کی ایگزٹ ہو رہی ہے, دوسری طرف چائنا کا جو ابھی ڈاسو ڈیم والا ہوا, پھر ایف اے ٹی ایف میں ہمیں دوبارہ گرے لسٹ پہ ڈال دیا, یا لاہور بلاسٹ کی بات کی, اور آپ نے سب سے پہلے ریز کیا تھا, کل میں ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی, جو انڈین ہیکنگ سافٹ ویئر والا. تو یہ چیزیں نا اس وقت پاکستان ایک بہت سینسٹیو پوزیشن میں ہے. تو ہمیں ایک ایسا منسٹر جو ریلوے کو چلا نہیں سکا, جس کے ہونے سے ریلوے کے اتنے حادثات جو ہے وہ انکریز ہو گئے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی پوزیشن ایز اے انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے رائٹ ہے. تو میرا تو یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں انٹیریئر منسٹری کے اوپر ایک بندہ جو پاکستان کو سیکیور رکھ سکے اس کو رکھنا چاہیے. دوسری چیز کشمیر کے الیکشن پر کشمیر کے آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے مریم بی بی کی تقریر چلائی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے کشمیر کی کیمپین رن کی. ان کے وہ اتنی پاپولر تھیں کہ اگر آپ کمپیریزن دیکھ لیں کہ باغ میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کے جلسے میں کیا لوگ تھے اور کمپیریٹیولی مریم نواز کو کس طرح پاپولیرٹی سے ان لوگوں نے ریسیو کیا, اور آپ کو دیکھیں 10-15 دن ہو گئے وہاں کیمپین کر رہی ہیں. سب جلسوں میں اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آئی واز دیئر آلسو. تو آئی تھنک کہ کشمیر کی جو ابھی یہ سارے جلسے ہوئے انہوں نے شو کر دیا کہ مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب وہاں کتنے پاپولر ہیں. اب اگر کسی طرح یہ دھاندلی کا پلان کرتے ہیں یا تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں ہماری ایکسیپٹ نہیں ہوئیں گی. لوگ یہی کہتے ہیں, لیکن بائی الیکشنز میں آپ نے دیکھ لیا جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے, چاروں صوبوں کے 12 بائی الیکشنز ہوئے, سب نے پروف کر دیا کہ بائی الیکشنز میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ حکومت کے ساتھ لوگ جاتے ہیں, لیکن یہ چیز ڈیفائی کی. اور آئی بلیو ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن گلگت کا بھی الیکشن ہو. آن آباد بپی صاحب کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر گئے بھی تو ان کو پھر نواز شریف صاحب کی بیماری بھی یاد آئی, انہوں نے پیسوں کا بھی ذکر کیا, تمام معاملات کا, ان کو کمپٹیشن لگ رہا ہے کہ نون لیگ سے ہے وہاں پر. چیز یہ بھی ایڈ کر لیں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے مین کرکس بتا دیتا ہوں. انہوں نے میجورٹی جو بات کی اپنے مینیفیسٹو کی بات کی کہ ہم وہاں پہ ہیلتھ کارڈز لے کے آئیں گے, ہم احساس کا پروگرام لانچ کریں گے, ہم ٹورزم کی پالیسی لے کے آئیں گے, کشمیر کاز کے لیے میں جنگ لڑوں گا, اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ ووٹ دیجئے برادری سے, دوستی یاری سے, ہمسائے گیری سے ہٹ کے ایک اچھے صادق اور امین لیڈر جو آپ کی نظر میں بہترین لیڈر ہو, جو کہ نارملی ایک الیکشن کمپین کا حصہ ہونا چاہیے. آپ باقی لیڈران کی اگر تھوڑا سا کمپیریزن دیکھ لیجئے تو مریم بی بی کی سپیچز میں کیا تھا کہ عمران خان غدار ہے, عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا. میرے ذرائع نے, ساتھ ہی بھی کہتی تھی, میرے ذرائع نے کہا ہے کہ عمران خان غدار ہے, انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے, 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں, صوبہ بنانے جا رہے ہیں, جعلی لیڈر عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. نہ انہوں نے اپنی پریویس کارکردگی کے بارے میں بات کی, نہ ہی اپنے آنے والے مینیفیسٹو کی بات کری. اسی طرح بلاول بھٹو زرداری بھی کہ شیر بلی بن گیا اور بلہ بلی بن گیا, اور آؤ تم کہو تو میں جنگ کشمیر کر دیتا ہوں, اور اگلے دن وہ امریکہ چلے گئے. سو نان سیریس ان کی ایٹیٹیوڈ سے بڑھتی ہے. لیکن میرا ایک سوال بنتا ہے آپ سے, کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ جتنی تکلیف سے یا جتنے وہ کہتے ہیں نا زہر آلود قسم کی گفتگو مریم بی بی پرائم منسٹر عمران خان کے لیے استعمال کرتی رہی, کیا اس کا 10% وہ پرائم منسٹر مودی کے لیے استعمال کر سکتی ہیں؟ کسی ایک جلسے میں کشمیر میں اگر انہوں نے مذمت کی ہو مودی کے اس چہرے کی کہ وہ ایک ملک دشمن ہے, میں اس میں کسی کے ساتھ ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ مودی کے حوالے سے آج کی ایک سوال ہو گیا مودی صاحب پہ کیوں نہیں آپ نے بات کی؟ جی ایک سوال ایک اور ایڈ کر دوں, اور آج ظلم کی انتہا چیک کیجئے کہ جس وقت ملک اتنے سینسٹیو ایریا پہ کھڑا ہے, آج انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے آج کے جلسے میں کہ دفتر خارجہ ہیلے بہانے نہ بنائے اور افغان حکومت سے معافی مانگ لے. اب یہ ہوتی ہے لو لیول کی پالیٹکس کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ افغانستان سے کون مانگیں. او خدا کا نام لے بھائی صاحب اپنی سیاست کے چکر میں. جی ہنا, you can quickly respond.
پہلی تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ عمران خان کا تقریر نکالے تو انہوں نے کیسے جنید صفدر کے بارے میں بات کی. تو عمران خان صاحب خود دیکھ لیں کہ ان کے جو والد تھے نا وہ سرکاری ملازم تھے. تو عمران خان صاحب بتائیں کہ وہ ایچ سے کیسے پڑھے اور باہر کیسے انہوں نے ایجوکیشن جو ہے وہ لی, اس کو کس نے فائنانس کیا. اور سیکنڈ, اس طرح کی باتیں کرنی کہ جنید صفدر کی اور پھر نواز شریف صاحب ان کو یاد آ گئے, تو یہ تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے ختم ہو گئی ہے. یہ تو دوبارہ اپنے الیکشن کیمپین میں سوائے نواز شریف کے اور کوئی بات ہی نہیں کرتے. پہلی چیز. دوسری بات, مریم بی بی کی آپ تقریر دیکھیں, مریم بی بی نے بالکل کلیئرلی کہا میں آج ایل او سی پہ کھڑی ہوں اور یہ جو کشمیر فروشوں کو نا ہم آگے حکومت نہیں بننے دیں گے. تو مودی کو کنڈیم نہیں کریں گے, نہ بی بی کریں گے نہ مریم بی بی کریں گے. مودی ان کے لیے بہت بہترین دوست ہے جن کا. مودی کو ہم نے کنڈیم کیا, بالکل آج کے جلسے کو ایک سٹیٹمنٹ فریہ بی بی آپ چلا دیجئے جس میں مودی کا نے کہا کہ وہ پاکستان دشمن ہے اور فاشسٹ ہے اور اس کا فاشسٹ چہرہ دنیا کو دکھایا جائے. لیٹ می کم ٹو اویس توحید صاحب. اویس توحید صاحب کشمیر کے الیکشن میں کہہ رہی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے ساری چیزیں ریز کی. جی عمران, لیٹس ٹیک اے پریڈکشن. اویس توحید صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کشمیر کے الیکشن میں کیمپین ہو رہی ہے, زبردست حملے ایک دوسرے پہ بھی ہو رہے ہیں پولیٹیکل, لیکن کون حکومت بناتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو وہاں پر؟ دیکھیے فریہ, کشمیر کا الیکشن ٹریڈیشنلی تو یہ ہوتا ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے, جو حکومت ہوتی ہے, وہی جیتتی ہے. تو زیادہ اسٹیکس جو ہیں وہ ہائی ہیں اس وقت پی ٹی آئی حکومت کے, کہ اگر وہ جیتے ہیں تو پھر لوگ اتنا زیادہ اس پہ خوشی نہیں منائیں گے کہ جی ٹھیک ہے یہ تو حکومت جیت گئی, اور اپوزیشن یہی کہے گی کہ انہوں نے بے ایمانی کر لی. اور اگر اپوزیشن جیت گئی تو وہ کہیں گے کہ دیکھا ضمنی انتخابات بھی ہارے اور اب ہم کشمیر کے اندر بھی جیت گئے. تو بہت کچھ اسٹیکس لگا ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کا اور خود حکومت کا بھی. اسی وجہ سے عمران خان صاحب بھی وہاں پہ گئے. لیکن آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ دیکھیے جو پرسنل اٹیکس کیے ہیں ان لیڈرز نے, وہ چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں امین گنڈا پور صاحب, یا وہ مریم نواز صاحبہ ہوں, یا وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں, بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو غدار کہیں, آپ اینٹی سیمیٹک الفاظ وہاں پہ کریں. مریم صاحبہ نے بہت اچھے کراؤڈ پل کیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی تہذیب کا جو ایک دائرہ ہونا چاہیے, آپ رول ماڈلز ہیں, یہ کس طرح کے آپ مثال قائم کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ گولڈ اسمتھ کا نواسا نہیں ہے اور یہ نواز شریف کا نواسا ہے, اور ہاں ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی کوئی باتیں کرنے کی آپ کا اسٹیچر ہے. اور اس وقت افغانستان پہ آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی یہ میری بات کریں کہ جنید صفدر کی بات کس نے سٹارٹ کی؟ بچوں کی بات مریم بی بی نے تو سٹارٹ نہیں کی نا. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو ہمارے ساتھ جس طرح کا رویہ کریں گے اسے ڈبل رویہ ہم دکھائیں گے. جنید صفدر کی بات کرنے والی کیا بنتی تھی سعید صاحب کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پر ایک دوسرے کو ٹک فور ٹیٹ کر جائے. ہمیں چاہیے کہ اپنی نہیں, لیکن اگر سلیکٹڈ وزیر اعظم جنید صفدر کی بات کرتا ہے تو مریم بی بی کا 100% حق ہے کہ وہ وہاں بات کرے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری پرانی والی نون نہیں ہے. کشمیر کے الیکشن میں وی ول کیپ یو اپڈیٹڈ. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.